دوستوں جبران ایک چھوٹا بچہ ہے اور اس کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ گھر میں کوہرام مچا ہوا ہوتا ہے اور اسی وقت آسمان پر ایک پتنگ کٹ کر جا رہی ہوتی ہے تو جبران سوچتا ہے کہ اگر میری ماں کی جگہ فلاں کی ماں مری ہوتی تو یہ پتنگ آج مجھے مل گئی ہوتی۔ یہ جملہ ایک بچے کی معصومیت اور حالات کی سنگ دلی کا وہ نوحہ ہے جو سیدھا دل پر وار کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک بار وہ یہ سوال بھی کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مرغی بنائی ہے تو مرغی کو کھانے کے لیے بلی کیوں بنائی ہے؟ اس سوال کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے، وہ وجہ بھی آگے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوستوں یہ چھوٹا سا بچہ جبران کوئی فلسفی نہیں ہے بلکہ محسن خان کے ناول اللہ میاں کا کارخانہ کا مرکزی کردار ہے۔ اس ناول میں محسن خان نے دنیا کی تلخ ترین حقیقتوں کو ایک بچے کی آنکھ سے دکھایا ہے۔ جبران کا تعلق ایک غریب گھرانے سے دکھایا گیا ہے اور اس کا باپ ایک سخت مذہبی قسم کا انسان ہے۔ جبران کھیل کود کی ہر چیز سے محروم ہے اور اس کی کل کائنات ایک پالتو مرغی ہے جسے وہ کلو کہتا ہے۔ لیکن پھر اس کی چھوٹی سی دنیا میں پہلا بھونچال آتا ہے جب ایک دن کلو مرغی مر جاتی ہے۔ یہ مرغی کا انجام بلی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس دن جبران اللہ سے روتے ہوئے شکوہ کرتا ہے کہ آخر اس کی مرغی کیوں مار دی گئی، اور جب اللہ تعالیٰ نے مرغی بنائی ہے تو مرغی کو کھانے کے لیے بلی کیوں بنائی ہے؟ دوستوں مرغی کے صدمے کے بعد پے در پہ صدمے جبران کے منتظر ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلا سانحہ اس کے باپ کا غائب ہو جانا ہے۔ بعد میں علم ہوتا ہے کہ اس کے باپ کو جاسوسی کے شبے میں گرفتار کر لیا ہے اور رہائی کا دور دور تک کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ باپ کے غائب ہونے کے بعد جبران کی ماں تنہا بھوک، غربت اور سماج کی بے حسی سے لڑتی ہے۔ وہ بیچاری اپنے شوہر کا بھی انتظار کرتی ہے اور بچوں کا پیٹ پالنے کی بھی کوشش کرتی ہے، لیکن غربت انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ بالآخر وہ زندگی کی بازی ہار جاتی ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ماں کے انتقال کے بعد جبران اور اس کی بہن دونوں کو ان کے چچا اپنے گھر لے جاتے ہیں، مگر یہاں بھی شاید جبران کے نصیب میں سکون نہیں لکھا تھا، کیونکہ اس سے اس کی بہن سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ ناول کا اختتام ایک انتہائی تاریخ اداس کمرے میں ہوتا ہے جہاں لالٹین جل رہی ہے لیکن اس کا تیل ختم ہو رہا ہے۔ روشنی آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے اور یہ بجھتا ہوا چراغ دراصل کوئی علم کا چراغ نہیں ہے بلکہ جبران کے بچپن کا چراغ ہے۔ یہ اس کی معصومیت ہے۔ غربت اور حالات کی چکی میں اس کے اندر کے بچے کو مار دیا گیا ہے جو کبھی خدا سے معصوم سوال کیا کرتا تھا۔ ریڈرز، کیا آپ نے یہ ناول پڑھا ہے؟ آپ کے خیال میں اردو ادب کا کون سا ناول اس سے ملتا جلتا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔